جنت میں کوئی بھی انسان اپنی محنت سے نہیں داخل ہو سکتا، بلکہ صرف جنت میں وہ ہی داخل ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ہم چاہے کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ چاہے کتنا بھی نیک انسان ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بخشا ہوا ہوں اور میں ضرور جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ سے خوف اور امید دونوں ہی رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محض اپنے اعمال سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا آپ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی نہیں، جب تک وہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ روایات میں ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ کان لگا کر سنو، کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ حضرت جبرائیل سنیں گے تو یا حنان یا منان کہنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس پکارنے والے کو جہنم سے نکال کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل جائیں گے اور جہنم کے دراغا کو اللہ کا پیغام دیں گے۔ جہنم کے دراغا بہت ڈھونڈیں گے مگر کوئی نہیں ملے گا۔ واپس آ کر کہیں گے کہ اے جبرائیل، جہنم میں آگ کی تپش سے سب جل کر راگ ہو چکا ہے، کوئی پتھر کوئی لوہا کچھ پہچانا نہیں جا رہا۔ حضرت جبرائیل واپس جائیں گے اور اللہ کے حضور جہنم کے دراغا کا پیغام عرض کریں گے، اے اللہ، جہنم کی گرم سانس کی وجہ سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا، لوہا اور پتھر سب ایک ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ فلاں کھائی میں فلاں جگہ دیکھو، وہاں میرا بندہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کا پیغام جہنم کے دراغا کو دیں گے۔ جہنم کے دراغا واپس جا کر اسی کھائی میں تلاش کریں گے جس کا بتایا جائے گا، تو وہاں ایک شخص ملے گا جو جل کر مڑ تھڑ ہو گیا ہوگا مگر پکار رہا ہوگا یا حنان منان۔ جہنم کے دراغا اسے نکال کر حضرت جبرائیل کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو یہ یا حنان یا منان کہنے والا انسان سجدے میں گر جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، کیا میرا پیغام تم تک نہیں پہنچا تھا؟ کیا میں نے اپنی کتاب تم کو نہ دی؟ کیا میرے رسول تم کو میرا پیغام نہ سناتے رہے؟ تو وہ انسان معافی مانگے گا اور کہے گا، اے میرے مالک، بے شک تیرا پیغام مجھ تک پہنچ گیا تھا، پھر بھی میں نے سب جانتے بوجھتے ہوئے تیری نافرمانی کی، مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا مگر میری امید نہیں ٹوٹی، میں پھر بھی یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، تو نے اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اب تجھے اپنی رحم و کرم کا واسطہ مجھے واپس جہنم میں نہ بھیجنا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھ پر رحم کیا اور میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کیا۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہم تو جیسے جنت کا ٹکڑا لے کر آئے ہوئے ہیں، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہزاروں سال کی محنت اور ریاضت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو اپنے ان نیک اعمالوں کا غرور ہے جو شاید ہم نے کبھی کیے ہی نہیں۔ ہمارا تو سب کچھ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ ہم کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں تو 7 تصویریں اتارتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں تو سب رشتہ داروں میں شیخیاں بکھارتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ آیا کوئی نیکی ہمارے دامن میں ہے بھی؟ پھر اس کے بعد ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارا سخت حساب ہوا تو ہماری بخشش نہیں ہوگی، ہمارا حساب نہ لینا، ہم اس قابل نہیں کہ تیرے حساب کے پیمانے پر پورا اتر جائیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دینا، ہمارا نامہ اعمال درگزر کر دینا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جن کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور ہم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نازل فرمانا۔